شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال کو صدمہ ہوا کمال محمد کی آل کو آواز دی عمر نے ہر ایک بدخصال کو پامال کر دو لاش شہ باکمال کو پامال کر دو لاش شہ باکمال باقی رہے نشانہ شاہ مشرقین کا ہارود ڈالو گھوڑوں سے شاہ حسین کا جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال سن کر یہ حکم حاکم مرے دودھ و بے گھوڑے بڑھا بڑھا کے نکل آئے آشیا آمادہ جفا ہوئے وہ بانی جفا پاپا زمین پہ لاشۂ فرزند مرتضیٰ کا پا زمین پہ لاشۂ فرزند مرنے کے بعد بھی نہیں راحت نصیب ہے جلتی زمین پہ لاش حسین غریب ہے جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال پیٹو سروں کو مومنوں اس دم بحال ماتم کرو کی ہوتا ہے اب حشر اور جس تن پہ تیروں نیزے لگے ہیں کئی ہزار اس جسم پاش پہ دوڑیں گے راہوار اس جسم پاش پہ دوڑیں گے راہ ہلتا ہے آسمان زمین تھر تھراتی ہے خیر النساء کے رونے کی آواز آتی ہے جب شمر ذبح کر چکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے لمبا نہ کھینچو
فاتحہ. جب سوار ہو
ننگے سر تعدادی خیمے سے نکلی تھی ننگے سر اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی ہے کو یقین ہے یہ وہی بھی ہوتی ہے جس دم نگین خاتم پیغمبر گرا سے بولے اور کوئی نہیں یہ بہن بہن عاشق بہن حسین کی دشنا دہن بہن بھولے ہمارے پیار میں ماں کا چلن بہن کہاں کہاں یہ میری خطا تن بہن بلوا کہاں کہاں یہ میری خستہ تن بہن دل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی سے بولے جب سے نا علی اکبر نے کھائی تھی جب دم نگین خاتم پیغمبر گرا تو آگے ہے وہ مقام کی بس ہوں گے مومنی سامنے حسین ہے یہ زینب حدیث پاتے دل پر سے ناسینے پر لئی زینب یہ ہاتھ دیکھتی ہے اور بس نہیں زینب یہ ہاتھ دیکھتی ہے اور بس نہیں محرموں کا دھیان نہ پردے کا ہوش ہے سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے جس دم نگین خاتم پیغمبر گرا نہ وہ بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حواس کا کہنا بلک بلک یہ کلمہ ہے راز کا شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا اللہ تین روز کے پیاسے پر رحم کر نبی کا ان کے نواسے پر رحم کر جس دم نگین خاتم پیغمبر گرا سمجھا خدا کو مان حبیب خدا کو مان زہرا کو مان حضرت مشکل کشا کو مان سوگند فقر و فاقہ آل با کو مان رسول
पैगंबरा गिरा सिमर पास भाई के आऊं जो तू कहे जख्मों से जलती रे छोड़ाऊं जो तू कहे चादर बदन के नीचे बिछाऊं जो तू कहे कल है सर में आके उठाऊं जो तू कहे बेकल है सर में आके उठाऊं जो तू कहे पानी तो या मिलेगा न जहरा के जाई को छिड़क के होश में लाऊं मैं भाई को जिस दम लगी ने खातमे पैगंबरा गिरा सिमर मैं गले से लगा लूं तो ज़िबह करे सिमर मैं गले से लगा लूं तो ज़िबह कुछ कर दर्द अपने दिल का सुना लूं तो ज़िबह कर सैयद को क़िबला रूं मैं लेटा लूं तो ज़िबह कर भाई से मिलके खैमे में डालूं तो ज़िबह कर भाई से मिलके खैमे में डालूं तो ज़िबह पानी ना भूखे प्यासे को ए बदख्साल दे वक्त ज़िबह को पर रुमाल डाल दे तो हर गिर सुनी नाशिमर ने ज़ैनब की इल्तिजा हर गिर सुनी नाशिमर ने ज़ैनब की इल्तिजा सैयद के सूखे हल्क पर खंजर को रख दिया चिल्लाते आए खुद से महबूबे की बरिया गले में डाल दी खंजर पकड़ लिया बाहें गले में डाल दी खंजर पकड़ लिया जरा पुकारी ये दिले हैदर का चैन है हुसैन है अरे मेरा हुसैन है मेरा पुकारी ये दिले हैदर का चैन है हुसैन है अरे मेरा हुसैन है जिस दम नगीने खातमे अब बड़े ही अदब एहतराम के साथ खतीब एहसन अली जनाब मौलाना रहात वसीयतन खास हाकिमदा से गुजारिश की जा रही है और हो आप हजरात मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल नारे सलवात फरमाए नारे सलवात فاتحة. بسم الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد. پرچے کی ضرورت نہیں ہے، مہدی حسن واعظ صاحب کو یاد کر لیں، ان کو یاد کر لیں، بات یاد رہے گی انشاءاللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم الحاج مہدی حسن صاحب ساعت ساز ابن رمضان علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فیض آباد میں روزانہ رات کو 9:15 بجے کے قریب میں بیٹھتا ہوں. آج چوتھی مجلس ہے، لیکن آج جمعرات کی وجہ سے ان لوگوں نے الگ سے اعلان کیا کل کی مجلس 7:30 بجے شروع ہوگی، یعنی کل اعلان ہوا تھا آج کے لیے. تو ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا صحیح بتاؤ، یہ پبلک بیچاری آ کے یہاں 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں. کہے نہیں بولے آپ 7:30 کا مطلب 7:30. تو اگر آپ چائے پلانے کے لیے مصر ہوں تو میں 4:45 پہ اتروں، اور چائے نہ پلائیے تو پورا 5 تک پڑھوں. ٹھیک ہے. صلوات بر محمد. 50 روپیہ الگ سے دے دیو، اکبر پور میں پی لے میں، سمجھے. تو آج تقریباً شاید آخری تاریخ ہے جمادی الثانی کی. کل 28 ہے نا، کل 29 ہو سکتا ہے کہ شب ہم اپنے حساب سے کریں گے. بابو تو کہے کہ چکر میں پڑے ہو. تو کل ہو سکتا ہے کہ چاندرات ہو جائے اس دنیا پہ. آج کی شب کے حساب سے میں نے عرض کیا تو 28 تاریخ ہے، 1 دن 2 دن جو ہے وہ. تو اب جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال پھر شہزادی کا ذکر کرے گا، یا کچھ مناسبتیں آ گئیں تو درمیان میں آ جائے گا. تو آج کی آخری مجلس ہم بھی پڑھ ہی لیں. حالانکہ کل پر جب سے فیض آباد شام کو شروع ہوئی ہے تب سے بدل چکا ہے، لیکن اب آج یاد دلا دیا انہوں نے یہ کہہ کے. تو ہم بھی سوچ رہے ہیں اب آخری مجلس اس سیزن کی پڑھ ہی لیں. صلوات بر محمد. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ پڑھیے اپنے رب کے لیے نمازیں اور دیجئے راہ میں اپنے رب کے قربانی. ان شانئک هو الابتر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دمبریدہ ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی نربنسیہ ہے. جو ٹھیٹھ ترجمہ ہوگا ابتر کا
وہ یہی ہے کہ جو اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا میں, جلدی چلنا ہے. اس میں جو مین بحث ہے وہ کوثر سے ہے. دیکھیے 2 مین جو ہے وہ فرقے ہیں آپ کے یہاں اسلام میں. ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی. دیکھیے آپ لوگ تو شہر کے ہیں, میں گاؤں کا آدمی ہوں, تو مجھ کو زیادہ ان چیزوں کی معلومات رہتی ہے کہ جب درخت بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد گھاس پھوس اگ آتی ہے. تو سمجھدار کسان جو ہوتا ہے اس گھاس پھوس کو جو ہے وہ پھلپنے نہیں دیتا, ورنہ درخت متاثر ہوگا. تو اس کو صاف سوف چکنا کرتا رہتا ہے تاکہ درخت محفوظ رہے. تو بڑے درخت جب ہو جاتے ہیں تو نیچے گھاس پھوس اگتی ہے. گھاس پھوس پر توجہ دینا عقل کے خلاف ہے. ویسے ہی اسلام کے 2 بڑے درخت ہیں, ایک کا نام ہے شیعہ, ایک کا نام ہے سنی. شیعوں کے درخت کے نیچے بھی گھاس پھوس اگائی ہیں, کہیں نصیریت کے نام کی, کہیں اخباریت کے نام کی, سمجھ گئے آپ. سنیوں کے پیڑ کے نیچے بھی گھاس پھوس اگائی ہیں, کہیں وہابیت نام کی, کہیں سلفیت نام کی. تو ہم کو گھاس پھوس سے مطلب نہیں ہے, ان دونوں درختوں میں پھل کیا لگا ہے وہ دیکھنا ہے. صلوات در محمد و اب آپ کیسا فلاں نے یہ کہا ہے, ہم سے کیا مطلب فلاں نے کہا. شیعوں نے کیا کہا ہے وہ بتاؤ. شیعہ کا مطلب امامیہ اثنا عشری, سمجھ گئے آپ. سنیوں نے کیا کہا ہے وہ فلاں سلفی. ہم کو سلفیوں سے مطلب نہیں, ہم کو سنیوں نے بزرگوں نے کیا کہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بھی ایک سے ایک بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں, اور آپ کے یہاں تو الحمدللہ ہائی ہے. اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی بات حرف آخر مار صاحب نہیں ہوتی. میں جو کہنے جا رہا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعوں میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو, مجھے معلوم نہیں ہے, 2 الگ چیزیں ہیں. تو اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. میری معلومات میں اب دیکھیے کوثر کے متعلق جہاں تک میری معلومات ہے شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. نہیں بیوی اتنی جلدی مت آئیے, تب مجلسیں کہاں 1 گھنٹہ ہو گیا, اتنی تیز ہو جائے تو. صلوات در محمد شیعوں میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میری نالج ہے, وہ یہ ہے کہ شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوثر سے مراد اولاد ہے. سنیوں میں جب آئیے گا تو سنیوں میں اقوال بہت ہیں. کوثر سے مراد حوض, کوثر سے مراد نہر, کوثر سے مراد علماء, کوثر سے مراد اولاد. یعنی کیا مطلب, ایک قول ان کے یہاں بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. تو شیعوں کے یہاں متفقہ طور پر کوثر سے مراد اولاد. سنیوں کے یہاں مختلف اقوال کے باوجود ایک قول یہ ہے, فخر الدین رازی کا جملہ سنا دوں میں آپ کو, کہتے ہیں القول الثالث اولادہ. تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. پھر دلیل دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ پورے جملے فخر الدین رازی کے, انما نزلت هذه السورة ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو اب سیدھی سی بات ہے, جب طعنے کے جواب میں کوثر آیا ہے تو اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. لہٰذا اب بالکل بغیر کسی جھگڑے فساد کے کہ شیعوں کا نظریہ ہے کوثر سے مراد اولاد, برادران اہل سنت کا بھی ایک نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. عقل کیا کہتی ہے, جس کو دونوں فریق کہہ رہے ہوں اس کو ماننا چاہیے یا جہاں اختلاف ہو اس کو ماننا چاہیے. تو دونوں فریق کہتے ہیں کوثر سے مراد اولاد.
صلوات در محمد وآل. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں؟ تو اللہ نے اب یہ ایک نقطہ یاد آ گیا، سنتے چلیے، میرا نہیں ہے، فخر الدین رازی ہی کا نقطہ ہے، وہ سن لیجیے پھر آگے آتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ صاحب انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا. فخر الدین رازی کہتے ہیں عطا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عطا بالعوض اور ایک عطا بلا عوض. ایک عطا وہ ہے کہ آپ نے کچھ عطا کیا، اس کا بدلہ لے لیا. مثلا قلب صادق نہ کہا مولوی صاحب ہے جو ہے ویگنریا بہت پرانی ہوگی، بدلو مولوی صاحب. میں نے کہا جی میرے پاس پیسہ ہے نا، کہاں سے بدلنا. بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی. ایک دن کہنے لگے ہے مولوی صاحب فلانی جگہ آ رہے ہیں مجلس پڑھنے. ہم نے کہا کہنے لگے تھوڑا سا وہاں چلے آئیے گا، وہ فلانی جگہ کیا ہے، یہاں کوئی ہے ماروتی کی ایجنسی بتاؤ، اکبر پور وہیں ہم ملیں گے آپ کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہنچے، کہنے آئی کارڈ لاؤ، یہ فلاؤ، یہ. ہم کہا کیا کہنے، رکاؤ مولوی صاحب. خیر سب کرور کے کہیں وہ عباس بھائی کو پکڑا کر لیے، چابی لو، سوئفٹ ڈیزائر ابھی چلا کرو مولوی صاحب، جاڑا آ رہا ہے. یہ کیا ہے، عطا ہے کہ نہیں ہے؟ انا اعطیناک السیارہ. اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کو کہ وسیع حسن ہم نے تم کو مشین وہ کیا کار عطا کی. اب میرا سوال ہے یہ کیوں عطا کی، آپ کو کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، میرے ابا کا فاتحہ پڑھ دیو اور تنی بیہان جمعرات ہے اپنے اسکولوں میں مجلس کر دیو. 10 لاکھ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ بدلہ لے لیا نا. تو یہ ہے عطا بالعوض. ایک نہیں مولوی صاحب میں اللہ کے مارے تو کا دے تو مجلس وجلس پڑھے جاتے ثواب موقع ہوئی لے جا، کونوں بدلہ نہ ہے. یہ کیا ہے، عطا بلا عوض. اب یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ قلب صادق جو ہے وسیع حسن کا ماروتی دیے. اب کسی کو شوق ہوا کہ صاحب مجلس پڑھوانا ابا کی چالسی کی تو وسیع حسن صاحب سے. تو کسی نے کہا ابے وہ چلے جے جعفر آباد قلب صادق سے بتیا لے بھائی، تو یہ مہینہ بھوا گاڑی دیا ہے، وہ کا دباؤ بنی بہت بڑھیا، سمجھے آپ. اب وہ کہنا بھی کہتا ہوں مولوی صاحب میں قلب صادق بولاتے ہوں. ہم نے کہا بول. تو کہنے لگے مولوی صاحب ایسا ہے کہ 28 فروری خالی ہو. اب میرے سامنے دو مسئلہ آ گیا، ایک طرف 10 لاکھ کا دباؤ اور دوسری طرف 6 مہینہ پرانا وعدہ. مجھ کو کدھر جانا چاہیے آپ بتائیے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی نہ خود کرتا ہے نہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے. تو میں نے کہا بھیا قلب صادق معذرت چاہتا، بہت پرانا وعدہ ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھو، ارے یار یہ مولویین کے ساتھ کچھ کریکٹ چاہیے ان کے بتاؤ. اب بھائی 2 مہینہ نہ ہو، ابے اب بھلا گئی ہے. اس کے بعد کچھ تپتے بولے صاحب کب آ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کل لوگ گڑیا موری لیتا ہے. تو سوال اب یہاں پر سوال جو ہے فخر الدین رازی نے اٹھایا کہ آیا قلب صادق اپنی عطا واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ انہوں نے کہا عطا 2 طرح کی ہے، یا بالعوض یا بلا عوض. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر انہوں نے جو ہے وہ اب وہ کہتے ہیں وہ امام ہے 4، شافعی، حنبلی، حنفی اور مالکی. فتویٰ لکھا انہوں نے ابو حنیفہ کا، امام اعظم کا. ہم اپنا نہیں بتا رہے ہیں، انہوں نے لکھا امام اعظم جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی عطا دیا ہے اور عوض نہیں لیا تو جب چاہے تب کے آپ سے واپس مانگ سکتا ہے. لیکن اگر عطا کا عوض لے لیا تو اب ان کو گاڑی واپس لینے کا حق نہیں ہے. اس فتویٰ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو کوثر عطا کیا. کوثر کا مطلب کثرت اولاد. اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر اللہ نے عوض نہیں لیا تو اللہ میاں جب چاہیں اولاد پیغمبر کو دنیا سے اٹھا لیں، ختم ہو جائے اولاد پیغمبر. لیکن اگر عوض لے لیا تو قیامت آ جائے گی، اولاد پیغمبر ختم نہیں ہو سکتی.
کہ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہا اگلی آیت پڑھو، ارشاد ہوتا فصل لربک وانحر، ہم نے کثرت اولاد دی، تم نماز پڑھو، قربانی دو۔ جب عوض لے لیا اب قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد و یہاں تک آئے آپ۔ اس کے بعد اب ایک مسئلہ اور اسی فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اسی دیکھیے کئی آیتیں ہیں، 3، تو بیچ والی کا تو جواب دے دیا انہوں نے، فصل لربک وانحر، بدلہ لے لیا، قیامت آ جائے گی اولاد، لیکن پہلی اور تیسری آیت کا وہ ٹپڑی باقی ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کثرت نسل دی۔ آخری والی کیا ہے؟ آپ کا دشمن نربنسیہ ہے، بے اولادہ ہے، ابتر ہے۔ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں انظر، یہ سارے جملے فخر الدین کے ہیں، انظر، ہمیں غور تو کرو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا دنیا میں اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے، بھری ہوئی ہے۔ آخری ہے ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ کہتے لہٰذا اسی بنیاد پر دیکھو تو وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، اور آج ایک آدمی بھی تم کو ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف انگلی اٹھا کے یہ بتا سکو یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے۔ صلوات بر محمد و تو یہ بات طے ہو گئی کہ کوثر سے مراد اولاد۔ اب پیغمبر کی اولاد کس سے چلی؟ یہاں سوال۔ سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ بیٹوں سے تو چلی نہیں، دیٹس آل۔ اب آئیے بیٹیاں، ہمارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے، بعض بھائیوں کا نظریہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں ہیں۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ نسل کس سے چلی۔ بات یہ ہے نا، دیکھو وہ تو بات الگ کی ہے کہ وہ ایک ہے کہ 4 ہے، اس پر بحث کی جائے گی اگلے سال اگر چانس رہا، لیکن اتنا ہی، اور اس پر سب متفق ہیں کہ نسل چلی ہے تو صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ سے۔ تو اب آئیے 20 منٹ کے بعد طے ہوا کوثر سے مراد اولاد، اولاد کس سے چلی؟ فاطمہ زہرا سے۔ تو اب کوثر کا مصداق بات ہوگی نا، کوثر کا مصداق حضرت صدیقہ طاہرہ ہو گئی نا، فاطمہ۔ اب رک جائیے، ادھر قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے پیغمبر میں تم کو وہ عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ ایک طرح سے وعدہ ہے خدا کا کہ نہیں ہے، میں وہ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ کہیں کیا موجود ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا مصداق فاطمہ، اللہ کہہ چکا میں وہ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی ذات وہ ہے جو نبی اور خدا کے درمیان رضا کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے نبی، حبیب اور محبوب کے درمیان رضا کا وسیلہ ہے۔ تو جب خدا اور نبی کے درمیان فاطمہ رضا کا ذریعہ ہے تو ہمارے اور نبی کے بیچ، ہمارے اور خدا کے بیچ بغیر فاطمہ کے رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سمجھے، نبی نے یوں کہا اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جس سے فاطمہ خوش ہے۔ صلوات در محمد و اب آئیے طے ہو گیا۔ اب کوثر کو اس دنیا میں بھیجا کیسے؟ لیکن شہادت کا زمانہ تو گزر چکا، اب یہ لیٹسٹ ولادت کا دور گزرا ہے نا۔ تو یہ مصداق جو ہے کوثر کا، اللہ نے اس کو آنے کے لیے اہتمام کیا کیا؟
زیارت آج بھی پڑھیں گے اس میں بہت سے لوگ اشہد انک کنت نورا. واٹس میننگ آف دس سینٹنس؟ اے حسین سلام اللہ علیک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا. کیا مطلب ہوا پاک صلبوں میں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، پیغمبر کی حدیث سنی ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے انا وعلی، ہے نا. تو اگر پیغمبر کا نور اول ہے تو علی ساتھ ساتھ ہے نا. تو سب سے پہلے آئے کہاں تھے؟ فی سرادق العرش، ہے نا، عرش الہ. پھر کیسے آئے بہت اس میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم کو 5 پہ ختم کر دینا ہے. چائے وعدہ ہو چکا، چائے نہیں پینا ہے، اصرار مت کرنا. صلوات بر محمد و آل. نہیں، اس لیے کہ میرا مزاج یہ ہم اپنی ذات پر تکلیف اٹھا لیں، وعدہ خلافی نہ ہونے پائے. یہ ہے مسئلہ. کہ بیچارے جو اپنا کام دھام چھوڑ کے وہاں 7:30 بجے پہنچیں گے وہ نہ کریں شروع، مگر مجھ کو موجود رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کئے بجے؟ ہم نے کہا 4 کے بعد شروع ہوگی. میں نے 3 کہا ہے تو میں 3 پہنچنا چاہیے. یہی کہا تھا نا سر؟ صلوات بر محمد و آل. تو اب جب اللہ نے آدم کو بھیجا تو یہ نور صلب آدم میں بہت تیزی کے ساتھ کہاں پہنچا؟ ابراہیم تک. اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیے اسماعیل، اور نسل نبوت کس کی نسل میں گئی؟ اسحاق کے بیٹے یعقوب اور پھر پورا بنی اسرائیل. اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں ہے، ڈائریکٹ خالی رسول اللہ ہے بس. لیکن نور کہاں گیا؟ جناب اسماعیل میں، جن کے ہاں کوئی نبی نہیں ہے. سمجھو ڈائریکٹ جو ہے وہ رسول اللہ ہیں. تو اب یہ دونوں نور چلتا رہا ایک ساتھ، اور ان کے ساتھ سیدھے امام حسن حسین بقیہ امام بھی موجود ہیں. تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نور تھا پاک صلبوں میں. یہ ساتھ رہے کہاں تک؟ جناب عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد ڈیوائیڈ کیا گیا، نصف صلب عبداللہ میں، نصف صلب ابو طالب میں. صلب عبداللہ سے جناب پیغمبر اکرم اور ابو طالب سے جناب رسول خدا. یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں زیارت میں حسین. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، ہے نا. ایک مطلب تو یہ ہے. ایک چیز اور ہے زیارت وارثہ میں، اگر دھن لگا کے پڑھیے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب کے ایمان نہیں بلکہ پورے آدم تک ایمان کا اعلان کر رہی ہے. صلوات بر محمد و آل. اب یہاں سوال یہ ہے، اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو نور صلبوں سے ہوتا ہوا آیا وہ رسول اللہ، نبی، علی، جب سب، کیا فاطمہ کا نور بھی آیا؟ نہیں. تب کیسے آیا؟ کہ اس کے 2 روایت ہے. ایک تو مشہور ہے کہ اللہ نے بلایا کہاں؟ معراج پر. وہاں دیا گیا سیب، ہر جگہ ساتھ نکل آتی ہے. وہاں دیا گیا سیب، اس کو چاک کیا، اس میں سے نور نکلا. اور یہ جبریل، یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ اس کا جس کا نام آسمان پر منصورہ، زمین پر فاطمہ. آسمان پر منصورہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نصرت کرے گا فاطمہ کے چاہنے والوں کے قیامت میں. زمین پر فاطمہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ روک لگی ہے ان کے شیعوں پر جہنم میں جانے کی. فاطمہ شیعتہا من النار، روک لگی ہے ان کے شیعوں پر. کہے میں اس طریقے سے ڈائریکٹ اللہ نے صلب پیغمبر میں نور فاطمہ کو منتقل کیا. ایک دوسری روایت یہ ہے، اور دونوں یکجا بھی ہو سکتی ہے، بحث کی ضرورت ہے. یہ بتائیے دکنیا چاہیے کہ ایک بند ہو گئی؟ کہاں سے دودھ لیتے ہیں آپ لوگ شیخ صاحب؟ اور جب ختم ہو گیا، مہمان آ گیا تھا، اچانک کیا کرتے ہیں؟ پیکٹ والا لیتے ہیں نہیں لیتے؟ پیکٹ والے کو گارنٹی ہے مگر لیتے ہیں ہم بھی، آپ بھی، سب. ہائی دیکھو حاجیوں صاحب لیتے ہوں گے. کیوں؟ قضا فتویٰ ہے، پیک ہے تو پاک ہے نا. کیا رسول اللہ کی زندگی میں اس طرح کی غذا کی شمولیت ممکن ہے جہاں ذرہ برابر شبہ ہو؟ ممکن ہے؟ جواب نہیں.
پاک و طاہر غذا کی تہ تک سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی طہارت کس حد تک ہے نا. اس کے باوجود ایسا پاک نبی، حکم ہوا آپ گھر چھوڑ دیجئے. سنیے آپ گھر چھوڑ دیجئے. آ کے رہنے لگے ابو طالب کے یہاں. کتنے دن؟ 40 دن. سمجھے آپ؟ ایک دن خود ہی کہا مولا سے جاؤ خدیجہ سے کہہ جاؤ بھائی میں خود سے نہیں آیا ہوں، ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ نے پابندی لگائی ہے، اور خالی یہ نہیں گھر چھوڑ دیجیے، روزہ رکھیے. روزہ رکھنے کے بعد افطاری دنیا کی نہیں ہوگی، جبکہ پیغمبر کی غذا میں کوئی شبہ نہیں ہے طہارت کا. اہتمام تو دیکھیے آپ، کوئی شبہ طہارت کا نہیں ہے. اس کے باوجود نہ دنیا کی غذا آپ استعمال نہیں کر سکتے. افطاری آئے گی ہمارے یہاں سے، 39 دن تک آتی رہی. پیغمبر با اخلاق آدمی ہے، یہ پہنچ گیا، آؤ بھائی شیخ صاحب، آؤ بھائی قلب صادق، آؤ حاجی صاحب آؤ. 40ویں دن جبریل آ کے یا رسول اللہ آج اخلاق نہیں چلے گا، آج اس غذا میں آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے حتیٰ علی کو. جتنا نوش فرما سکتے ہیں اتنا نوش فرمائیے، بقیہ میں واپس لے جاؤں گا. اس طریقے سے پیغمبر کو 40 دن دنیاوی غذاؤں سے روک کر کے تب نور صدیقہ طاہرہ صلب پیغمبر میں منتقل کیا. اور ایک منزل ایسی آتی ہے نا جہاں زبانیاں لڑبڑانے لگتی ہے، ہکلانے لگتا ہے آدمی کی یار کہیں تو کیا کہیں، ادھر مولا ہیں، ادھر علی ہے، ادھر امام لوگ ہیں، کیسے. لیکن آپ غور کیجئے، مجلس یہاں ہو رہی ہے، ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ عشرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. تو آج ہم نے یہاں مجلس پڑھی، تو مجلس جب ختم ہو گئی تو گوڑ دیا. یہ تو پتہ نہیں کیسے آج بڑی بڑھیا آواز ہے. یہ پہلا واقعہ ہے نظام حیات میں، ورنہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے کہ بڑے امام باڑے مجلس کر رہے ہیں کیا ہوگا. تو سمجھے اب مجلس گڑ گئی. تو اب پتہ ہی چلا صاحب یہ بلایا کس نے تھا یار ان کو، تو کہیں اکبر عباس نے. اب کوئی مجھ سے نہیں کہہ رہا، مجھ سے کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا یار اکبر عباس 10 دن سے اتنی اچھی مجلس سے مزہ چوپٹ کر دیا تم نے. اکبر عباس نے خراب پڑھا ہے کہ میں نے؟ مگر ہر آدمی پکڑ کس کو رہا ہے؟ اکبر عباس کو، جو ذریعہ بنا ہے. ویسے ہی اگر الٹا ہو جائے، زبردست مجلس ہو گئی رات کو، پھر گلزار جعفری نے صاحب غضب کر دیا. اب کون کس نے بلایا گلزار جعفری کو؟ کہ شیخ ابن حسن. اب جو ارے بھائی شیخ صاحب آداب، شکریہ آپ کا بھائی، بڑا شاندار 5 مجلسیں سنوا دی آپ نے. شیخ صاحب نے پڑھا ہے یا گلزار جعفری نے بڑھیا پڑھا ہے؟ کہا صاحب مجلس بڑھیا پڑھی انہوں نے ہے، سنا ہم نے ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں. تو جو وسیلہ بنتا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے، جو ذریعہ بنے گا اس کا شکریہ. اور شیخ صاحب بھی دیکھیے گا گیٹ پر کیسی رہی دل والے کے مقابلے میں. یہ تم سے کیا مطلب؟ جو ذریعہ بنتا ہے نا اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے پڑھا انہوں نے بڑھیا، ابے بلائے میں رہا ہوں، ہے نا. ذریعہ میں تھوڑا مبارک پوریت بھی آ جا رہی، معاف کیجیے گا، سمجھے. بلایا میں نے تھا، ذریعہ میں بنا. تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کالر ٹائٹ کر سکتا ہے، احسان جتا سکتا ہے. رسول اللہ ہوں یا علی، حسن ہو یا حسین یا بقیہ امام، ان کا نور آدم سے لے کے عبداللہ اور عبد المطلب تک کہیں ولی ذریعہ رہے، کہیں نبی ذریعہ رہے، کہیں متقی ذریعہ رہے، کہیں اوصیاء ذریعہ رہے. تو جو درمیان میں وسیلہ ہے یہ سب احسان جتا سکتے ہیں. ہمیں ہوں گے سید الانبیاء لیکن اتنا بڑھیا نبی میرے ذریعے سے ملا ہے. ہوں گے سید الاوصیاء، ہمیں اتنا بڑھیا امام میرے، تو چاہے نبی ہوں یا مولا یا بقیہ امام، سب کے دنیا میں آنے میں انبیاء کا احسان، اولیاء کا احسان، مومنین کا احسان. لیکن فاطمہ کے اس کائنات میں آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان. صلوات پر محمد و سیدھے بہشت سے کہاں؟ صلب پیغمبر میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہار الانوار جلد نمبر 43 43
پیج نمبر 2 حدیث نمبر 1. راوی ہیں جناب مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ. آئے ایک دن چھٹے امام کے پاس بہت اسپیڈ سے, کہنے لگے مولا کیف کان ولادت فاطمہ, مولا کچھ بتائیے گا کہ فاطمہ زہرا کی ولادت کیسے ہوئی. قال نعم, امام نے کہا بیٹھو, جب چھیڑا ہے تو سنو. حضرت فرماتے ہیں, اب یہ پوری روایت چھٹے امام کی ہے, کہیں کہیں اپنا لقمہ دوں گا, بقیہ پوری روایت امام کی ہے. فرماتے ہیں ان خدیجہ علیہ السلام لما تزوج بها رسول اللہ حجرتها نسوۃ مکہ, جب پیغمبر نے خدیجہ سے شادی کر لی, مکے کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. اتنا تگڑا کہ کن لا یسلمن علیہا ولا یدخلن علیہا, نہ کوئی ملنے جاتی ہے نہ کوئی سلام کرتی ہے. اگر کوئی باہر سے بھی آ کر کے سون پور کی عورت بھی اگر ملنا چاہے تو اس کو بھی جلال پور میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا زبردست. جبھی تو پیغمبر, آپ بتائیے پورے شہر میں ایک گھر جس کو سب چھوڑے پڑے ہوں, ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن امام کیا فرماتے ہیں, اس کے باوجود خدیجہ کو اپنا کوئی فکر نہیں تھی. وَكَانَ هَمُّهَا وَجَزْعُهَا حَضَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. سارا ٹینشن رسول اللہ کا کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے اس بائی کاٹ سے. ان کو جبھی تو ساری زندگی یاد کرتے رہے خدیجہ کو. خیر, اب اِلَىٰ أَنْ حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ, یہاں تک کہ نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اب جب رحم مادر میں آ گئی, اب یہاں سے سنیے, امام فرماتے ہیں کانت تحدثها من بطنها وتصبرها, فاطمہ شکم مادر سے ماں سے بات کرتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ, اور خدیجہ نے بھی پیغمبر سے اس بات کو چھپائے رکھا. اچھا, آج کے زمانے میں بھی آپ فیض آباد جائیے, دروازہ کھٹکھٹائیے, لڑکا کوئی کھول دے, آپ آئیے تو میں کہیں بات کر رہا ہوں, کمرے میں کوئی نہیں, نہ آدمی نہ آدمزاد, تو آپ کو شک نہیں ہوگا میرے دماغ پر. ہو سکتا ہے موبائلوا جیب میں ہو اور کان میں وہ ہے بلوٹوتھ والا, مفلر باندھے ہیں شیخ صاحب کی طرح بتیا. لیکن آج سے 1400 برس پہلے اگر کوئی خاتون کمرے میں اکیلی بات کرے, کوئی نہیں ہے, سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیغمبر آئے, دیکھا خدیجہ کسی سے بتیائے رہی ہے. تب تک جناب پیغمبر نے کہا من تحدثین یا خدیجہ, اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. پیغمبر نے فرمایا ہذا جبرائیل, یہ تازہ جست ابھی جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی, مجھے بشارت دے کے گئے ہیں, خبر دے کے گئے, انہا انثا, یہ لڑکی ہے, مطلب لڑکا نہیں ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ, اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے. وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا, اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی سے چلائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہے نا, اسی سے چلائے گا. اور وحی کے رکنے کے بعد اسی کے بچوں کو زمین پر اپنا خلیفہ اور پبلک کے لیے امام بنائے گا. یہ سب سنا کر کے رسول اللہ چلے گئے. جناب خدیجہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا اِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا, یہاں تک کہ وقت ولادت آن پہنچا. اب کیا ہوگا؟ کوئی تو ہو, کم از کم ایک عورت تو ہو. فارسلت الی نساء بنی ہاشم و قریش, یا قریش و بنی ہاشم, پیغام کہلوایا بنی ہاشم اور قریش کی عورتوں کو کہ آ جاؤ, ایسا موقع ہے, عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں, تم ساتھ دو. فارسلنا الیہا, ان سبوں نے جواب کہلایا انتی عصیتنا, تم نے ہماری نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا, ہماری بات تم نے مانی نہیں. کون سی بات تھی؟ کون سی بات تھی؟
ابھی خود ہی واضح ہو جائے گا، میں آپ کو سمجھا دوں. مورے اکے ٹھو لڑکا ہے، سمجھے آپ؟ صحیح بات نہیں، مثال دے رہا ہوں. اور ماشاءاللہ مورے 20 بیگھا کھیت ہے. وہیں بغل کے گاؤں میں ایک ٹھو نواب صاحب ہیں، دور سے خندنیے کے ہیں، ان کے 50 بیگھا ہے. اور اکے لڑکی ہے، تھوڑا بھچکتی بھی ہے مگر اکے ہے. تو اب وسیع حسن کے دماغ میں کیا ہوگا کہ اگر یار میرے بیٹوا سے اپنی بیٹی وقت بیاہوا کر لیتے. یہ سمجھ رہے ہیں بات میں کہاں سمجھا رہا ہوں؟ 20 مورا 50 اوقات، پھر پورے اعظم گڑھ میں منہ سے بڑا کے رہی بیٹھ کریے. لیکن جس کے پاس 10 بسہ نہیں ہے وہ تھوڑا ہمت کرے گا. یہی حال ہوا وہاں. خدیجہ سے بڑا کسی کا بزنس تھا نہیں اس زمانے. بات سمجھ بوجھو سب لوگ. جناب خدیجہ سے بڑا تو چھٹکے مٹکے پرچون کی دکان والے تو ہمت ہی نہیں کر سکتے. جن کا 10-20 لاکھ کا بزنس رہا ہوگا، اب وہ بیٹھ کے سوچ رہے یار 20 لاکھ مورا اور 1 کروڑ خدیجہ کا. اگر مورا بیاہوا خدیجہ سے ہو ہی جاتا ہے تو میں رہتے ہوں. توجہ فرما رہا ہوں نا. اب ہمت تو پڑ نہیں رہی ہے، کہیں کیسے. تو یہ قلب شادی تنی اپنی دلہنیاں سے کہتے یار بتیے ہوتے تھا. اچھا یہ پڑھا نہیں ہم نے کتاب میں، مگر عقل کہتی یہ بھی ہوگا. 2-4 ہزار دے ہوں تہوں کرائے دے تہوں دے ہوں. یہ صاحب ان کے دماغ میں آئی تو یہ پہنچے ان کے ساتھ. ہمیں ذرا اپنی بیوی سے بات کیجئے. 2-4-6 جو بھی گئے اور وہاں سے منہ لٹکا کے سب لوگ چلی آئیں. جب آپس اچھا تو ہوں گئی رہو باجی ماں تو کا کے بھیجے راموں کا فلانے. وہ سب یہ سب مل کر کے اور اس کے بعد شادی کس سے کر لی؟ جس کے پاس پیسہ نام کی کوئی چیز نہیں. تپن یہ ہے. اب جب جناب خدیجہ نے کہلوایا ایسا وقت ہے آؤ، تو فارسلنا الیہا، جواب کہلوایا انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو سنا نہیں. کون سی بات؟ آگے بھی تپن نکل رہی ہے. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. کیا ابو طالب کے یتیم؟ رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. اب سمجھ میں آیا، ایسا کلیجے سے لگایا کہ جنرل لوگ عبداللہ کا نام بھول گئے. صلوات بر محمد. وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له، اور تم نے ابو طالب کی یتیم سے شادی کر لی جس کے پاس چونی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے. فلسنا نجی، ہم لوگ نہیں آئیں گے. یہ ہم لوگ نہیں آئیں گے کہ ترجمہ کرو قلب صادق. ہم لوگ نہیں آئیں گے کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ لوگ جو ہے اردو کے پرچے میں ترجمے کے ساتھ کیا سیاق و سباق لکھیے. اس کا جو ہے وہ کیا مفہوم کیا ہوا اس کا؟ مطلب جون کیے ہو تو بھوگو، یہی مطلب ہوا. ہم نہیں آئیں گے، جاؤ جیسا کیے ہو ویسا بھگتو. اب ٹینشن ہوگا خدیجہ کو کہ نہیں ہوگا؟ اچھا آپ لوگوں کو دنیا میں ایک سے ایک پھینکنے والے ملے ہوں گے، ملتے ہوں گے نا. اور ایک کہا بتائی بڑھ کے ابا، ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، 3 شیر ایک ساتھ آ گیا، اور ایک کو میں نے ایسے مارا تو، اور ایک کو ایسے کیا، اور تیسرے کو پیر ایسے پھینکنے والے ملتے نہیں ملتے. چاہے جتنا پھینکے والا ہو، کمرہ بند ہو، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا نہ ہو، دروازہ کھولا نہ جائے، اور 4 آدمی سرانے کھڑے ہو جائیں، حالت خراب ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہی ہوا جناب خدیجہ کے ساتھ. اب اس ٹینشن میں اب کیا ہوگا؟ اتنے میں نہ کسی نے کھٹکھٹایا نہ کسی نے دروازہ کھولا. اذ دخل علیہ 4 نسوہ، 4 عورتیں، سمر طوال، گیہواں رنگ، لامبی لامبی. کچھ سمجھ میں آیا؟ گیہواں رنگ جسے رمضان بھائی کا ہے کلر، گیہواں. بہت گوری چکر میں نہ پڑو، صلوات بر محمد. سمرن گیہواں کلر، لامبی لامبی، کأنہن نساء بنی ہاشم، جیسے خاندان بنی ہاشم کی عورتیں ہوں. کوئی بھی ہوگا گھبرا تو جیبہ کرے گا نا. جناب ارے کون ہو تم لوگ؟
اس میں سے ایک بولی لا تستوحشی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، انا رسول ربک الیک، ہم سب تمہارے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ نہ کہ بھوت پری سمجھ لو جن پر، نہ، نحن اخواتک، ہم سب تمہاری بہنیں ہیں۔ اور پھر پہچانوایا انا سارا، میں سارا ہوں، وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہیں، وَهَذِهِ مریم ابنت عمران، یہ جناب مریم، وَهَذِهِ کلثم اخت موسیٰ، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے۔ بعثنا اللہ الیکی لنلی منک ما تلی النساء من النساء، اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے ایسے موقع پہ عورتیں جو ساتھ دیتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہ رہیں گے۔ فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، واخری عن یسارہا، دوسری بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی۔ اب تمہارے امام کا جملہ ہے فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، پھر ان چار بہشتی عورتوں کے ذریعے فاطمہ کا وجود مبارک پاک و پاکیزہ اس کائنات میں آیا۔ ہمارے گاؤں کی زبانوں میں، دیہاتوں کی اتنا وزن ہے محاوروں میں کہ جب آپ اس کی ڈیپ میں جائیے گا نا تو لگتا ہے کہ حدیث دیکھ کے محاورہ بنا۔ ہاں جیسے ایک حدیث وہ محاورہ ہے، بڑا بھائی باپ سمان، ہے نا، سیم بعین ہی حدیث ہے پانچویں امام کی، الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب۔ یا ایک ہم لوگوں کے دیہاتوں میں مثل ہے، مائی مرے، بولے یار زور سے، موسی جی ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کے پیچھے بھی حدیث ہے۔ ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، کیا کرنا ہوگا؟ جا کے اماں کی خدمت کر۔ کہنے لگا اماں مر گئیں، کہ جا کے ابا کی خدمت کر۔ کہنے لگا ابا بھی مر گئے، پیغمبر نے کہا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے۔ اب سمجھے، مائی مرے موسی جی ہے حدیث۔ تو ہمارے مشکل یہ نا کہ ہم لوگ اپنے کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ مجھ کو بہت سے لوگ ٹوکتے ہیں کہ تم ممبر پہ ہلکی زبان، ہم نے کہا زبان زبان ہوتی ہے، ہلکی موٹی کیا ہے بھائی؟ گجراتی گجراتی بولے تو ہلکی نہیں ہے، انگریز انگریزی بولے تو ہلکی نہیں ہے، پنجاب پنجابی بولے تو ہلکی نہیں ہے، ہم اپنے گاؤں کی بولے تو ہلکی ہو جائے، یہ کون سی بات ہوئی؟ وہی صحیح دیکھیے یہاں ایک ہمارے گاؤں کا محاورہ بہت بڑھیا چپک رہا اس واقعے میں۔ تم سے پوچھا تھا نا کیا؟ موقع کاہک مارے میں تو روئیں رہوں۔ اس واقعے میں جناب فاطمہ کی ولادت کے بہت بڑھیا چپک رہی ہے۔ نہیں سمجھے نا، چھوڑیے، جانے دیجیے، قرآن سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت بہت بڑھیا چپک رہی ہے۔ کہاں ارشاد ہوتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنے جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ جھیلیں گی، کوئی ملے گا نہیں، تب آئے کہ جو ہے گھٹنا ٹیکیں گی، پھر اپنی شرطوں پر جو ہے معافی مانگیں گی، دیکھا جائے گا، پھر اپنی یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ۔ کاہک مارے بھائی نے کہا میں تو روئیں ہوں، ہم تو خود ہی نہیں چاہتے کہ تم لوگ آؤ۔ پالنے والا کیوں نہیں چاہتا تو؟ کہ تم کو پتا ہے کس کی ولادت ہے؟ ابھی دیکھ بتایا گیا نا، پیغمبر کو 40 دن دنیا کی غذا سے روک کے رکھا گیا، ایسی پاک و پاکیزہ
مرکز آئے تطہیر. ہم نے کہا تم انصاف سے بتاؤ مرکز آئے تطہیر کی ولادت نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے؟ صلوات در محمد و سقطت الی الارض. امام فرماتے ہیں جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، شہزادی سے ایک نور چمکا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، یہاں تک کہ مکے کے ایک ایک گھر میں پہنچا. خالی مکہ نہیں، اگلا جملہ سنیے، ولم یبقى فی شرق الارض ولا غربها، زمین کا کوئی خطہ، کیا مشرق کیا مغرب، کوئی حصہ بچا نہیں جہاں یہ نور چمکا نہ ہو. اب سمجھے کہ ساری کائنات میں دو گھر صحیح شیعہ اور سید کیسے پہنچ جاتے ہیں. ارے جہاں جہاں نور فاطمہ چمکا وہاں وہاں فاطمہ والے پہنچے. صلوات در محمد و آل. اب اس کے بعد 10 حوریں آ گئیں. ماہن طست من الجنہ وابریق من الجنہ وفی الابریق ماء من الکوثر. 10 حوریں آ گئیں، ہاتھ میں لگن اور لوٹا، لوٹے میں آب کوثر. فتناولتها التي كانت بین یدیہا، وہ جو خاتون سامنے تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا. وغسلتها بماء الکوثر، اور آب کوثر سے کیا کیا؟ غسل دے دیا. یہاں رکنا پڑے گا، نہیں کلپ بنا کر کے نکال دیں گے ہی صاحب، سمجھے آپ جی؟ اس لیے رکنا پڑے گا. غسل کا مطلب تھوڑا پاک کرنا، وہ تو ہم پہلے سنا چکے. طاہرۃ مطہرہ، پاک و پاکیزہ. تو پاک ہونا اور ہوتا ہے، صاف ہونا اور ہوتا ہے. رسول اللہ سے زیادہ پاک کون ہے؟ تب زندگی بھر نہائی بہن کریں کہ میں پاک ہوں. امام حسین زندگی بھر نہائی بھائی نہیں کریں گے کہ میں پاک ہوں، مرکز آیا تطہیر ہوں. کہ پاک ہونا اور ہوتا ہے، صاف رہنا اور ہوتا ہے. یہاں جو آب کوثر سے غسل دیا گیا ہے وہ طہارت کی خاطر نہیں دیا گیا، یہ تو پاک و پاکیزہ آئی ہے اس کائنات. صلوات در محمد و ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر 2 عدد سفید کپڑے نکالے. اشد بیاضا من اللبن واطیب ریحا من المسک والعنبر، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. فلفتها بواحدہ، ایک کپڑا اس لیڈی نے شہزادی پر لپیٹ دیا. تو دوسرا کاہے کے لیے؟ اس کو گھر جا کے بتائیے گا. جو بچیاں یہاں موجود ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو نہیں ہے بتائیے گا جن کی بیٹیاں بہویں لکھنؤ شفٹ ہو گئی ہیں. تمہیں کہا پتہ کہ لکھنؤ کیسے نکلتے ہیں؟ ہم سے پوچھو کیسے نکلتی، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں. صلوات بر محمد. جلال پور میں پردہ کر لینا کونو کمال تھوڑا ہے، ان نہ کریں گے تو مصیبت آ جائے گی. الٹو مجبوراً ہوتا. ثم اخرجت خرق، 2 کپڑے نکالے. فلفتها بواحد، ایک کو لپیٹ دیا، دوسر کا روایت کہتی ہے وقنعتها بالثانیہ، اور دوسرے کا مقنا بنا دیا. اس کو جا کے سنائیے گا کہ تم اپنے آپ کو جس کی کنیز کہتی ہو اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آیا. اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنا آیا تھا. اب اگر تم پردہ نہیں کرو گی تو کچھ ہو سکتی ہو، کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی. صلوات در محمد و آل محمد. اب رکیے صاحب، ابھی تو اور بجانا ہے. سمجھے؟ سیدھے موٹر سائیکل باہر کھڑی کرواؤ جا کر کے. کہاں 1 منٹ نہیں، 7:30 بجے ہم کو پہنچ جانا ہے. صلوات در محمد و آل. ثم استنطقتها، اس کے بعد اس میں سے ایک کہنے لگی کچھ بولیے.
کس سے؟ جناب فاطمہ سے. ہم نے کہا یہ کون سی بکراتی ہے؟ تو اور لوگ کا کام ختم ہو گیا نا, جاؤ اپنا. یہ کون سی, ابھی تو 15 منٹ ہوا, 20 منٹ ہوا, پیدا ہوتے ہی کیا بولیں گی یہ بکراتی بات کرتی ہو؟ تو عجب نے وہ سب کہیں وہ دیکھو جے کی خاطر چوریا کیا, وہ ہے چوروانا ادھر سے, ہم سے کیا مطلب, بولے چاہے نہ بولے, ہم تو تمہاری وجہ سے بلوا رہے تھے. ہم نے کہا ہماری وجہ سے؟ کہا ہاں, اس لیے کہ ان کے بارے میں ایک حدیث آنے والی ہے, اگر نہیں بولیں گی آج تو پھنس جاؤ گے تم لوگ. ہم نے کیا کہ ان کے ابا کہنے والے ہیں لولا علی لما کان کفو لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. فاطمہ کا کوئی, تو کل کو اعتراض ہوگا یہ حدیث کیسے یار, علی تو پیدا ہوتے ہی بولے, فاطمہ کہاں بولی, تب کیسا کفو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بلوا دیں. فنطقت فاطمہ بالشہادتین, شہزادی بول پڑی. فقالت, کیا بولی پتہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا کلمہ سنائیے شیخ صاحب, پرنسپل صاحب. اشہد ان, فاطمہ نے نہیں پڑھا ایسے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں, اور جس طرح بی بی نے پڑھا ویسے کوئی دنیا میں پڑھ نہیں سکتا. پہلا تو ہماری آپ کی طرح پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن دوسرا وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء, اور میرا باپ دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا. وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء, اور میرا شوہر سارے ولیوں کا سردار ہے. اب بس ختم. ثم سلمت علیہن, پھر فاطمہ نے ان چاروں کو سلام کیا, لیکن جنرل سلام نہیں, السلام علیکم نہ. ثم سلمت علیہن باسمہن, یہ باسمائہن مسنگ مجھ سے ہو رہی, کتاب دیکھوں گا جا کے, کہ ثم سلمت علیہن باسمہن, پھر سب کو سلام کیا نام لے لے کے. مطلب سارا, اے آسیہ, اے مریم, اے کلثوم. اس میں جانتے ہیں سب سے جو ہے وہ ینگ کون ہے, سب سے نئی جناب مریم ہے نا, اور جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے عیسیٰ کی وفات کے 500 ولادت کے 571 سال کے بعد, سن 570 یا 71 میں ہوئی ہے, اور جناب مریم عیسیٰ کی ماں ہے, تو نیئر اباؤٹ 600 سال. تو سب سے کم عمر کی جو ہے وہ مریم ہے, ان کو بھی جو ہے وہ مرے 500 550 سال ہو گیا, 600 سال. ان سے اوپر اور سارا سب سے پرانی وہ فاطمہ جو پیدا ہوتے ہی سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے چلی جانے والی عورتوں کو بائی نیم بائی فیس, نام کے ساتھ چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہی جو فاطمہ ان عورتوں کو پہچان لے, کیا وہ فاطمہ کل کو محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہیں پہچانے؟ پوری روایت نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ 5ویں امام اسی بہار میں ہے, مثال دی ہے. جابر ایک دن آئے, کہنے لگے مولا ایک حدیث سنا دیجیے ایسی اپنی جدہ ماجدہ کے فضیلت میں کہ شیعوں کو سناؤں تو خوش ہو جائے پبلک. وہ پوری لمبی ہے, اس میں ایک جملہ جو اس وقت ہے, فرماتے ہیں واللہ یا جابر, درمیان حدیث ایک لائن سنا رہا ہوں, اے جابر. وہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ ایسا ہوگا ویسا جناب فاطمہ آ جائیں گی درے بہشت پر, اللہ کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی جائیے بہشت میں, ہم نے آپ کے لیے بہشت کا آرڈر کر دیا ہے. جناب فاطمہ کہیں گی نہیں جاؤں گی. خدا کہے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی بی بی کہیں گے میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں, اللہ کہے گا واپس جائیے محشر میں, دیکھیے جس کا دل چاہے
بہشت میں داخل کر دیجئے۔ وہاں امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جابر واللہ خدا کی قسم جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لے۔ ارے آگے تو سنیے 5 منٹ اور صحیح، یا علی مدد۔ یعنی معلوم ہوا جلدی چکر میں اتر جائیں، جناب فاطمہ کہ چلو بیٹا ہم کراسنگ بند کروا دیتے، جاؤ دیکھو، تو وہ سب ان کے ہاتھ میں۔ 2 منٹ اور سن لیجئے، یہ پوری کر دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اب امام کہتے ہیں آئیں گی، چن لیں گی۔ اب یہ بہت سے لوگ جناب فاطمہ کی شفاعت پر پاس ہو جائیں گے، آج کی زبان میں کہا۔ اب یہ چلے جنت کی طرف۔ امام فرماتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا، ان لوگوں کے جو پاس ہوئے ہیں، ہمیں تم بھی رکو۔ روایت کہتی ہے یہ لوگ بھی رک جائیں گے دروازہ بہشت پر۔ خدا کہے گا یا اولیائی، کیا بات ہے، تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ اب یہ لوگ اٹھیں گے وہاں، خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، اگر یہ شوق ہے تو واپس جاؤ میدان محشر میں اور جا کے خود دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، تو یہ تو اچھا ہو گیا بھیا۔ اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلا دے، کپڑا بانٹ دے، جنت کا ہو گیا؟ نہیں، پھر سے پڑھو، فاطمہ کی رحمت عام ہے، امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، جاؤ تم لوگ بھی دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر 1 گلاس پانی پلایا۔ اس کا بازو پکڑو، لے جاؤ بہشت میں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قسم کھا کے واللہ یا جابر، پھر سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ زہرا کا کرم ہونا چاہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب پڑھنے کے بعد نا پرنسپل صاحب کبھی کبھی سوچنے کا دل چاہتا یہ سب پاگل تھے، کرک تھے، دیوانے تھے، عقل نہیں تھی ان سبوں کی، کہ جس فاطمہ کو وسیلہ بنانا چاہیے تھا اپنی نجات کا، ذریعہ بنانا چاہیے تھا اپنی بخشش کا، اس کے دروازے پر آگ۔ باپ رے باپ، سوچنے والی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دروازے پر لکڑی، اس کے بازو پر کوڑا، اس کا بچہ مارا جائے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ کہتے ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا، انتقال کے بعد، 5 دن سے سنی رہے ہیں آپ، آگے بڑھ، انتقال کے شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو مولا نے خاص کو بلانا شروع کیا۔ بھئی سنیے آپ، من جملہ اس میں خود سلمان ناقل ہے کہ اچانک رات کا کچھ حصہ گزرا ہی تھا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ فاطمہ کے دونوں یتیم میرے دروازے پر۔ کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی،
کچھ آدمی اپنی عقل سے بھی سوچے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے جس وقت گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, باپ ماں بیوی عزیز کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو جس وقت روح نکلتی ہے نا, اس وقت گھر والے بلک کے روتے ہیں, تڑپ کے روتے ہیں. ہم لوگ تو روز دیکھتے رہتے ہیں, سیوں میوں میں جاتے ہیں, روز دیکھتے, تڑپ کے روتے ہیں. لیکن دھیرے دھیرے تھک جاتے ہیں. ایک کام قبر کھودنا ہے, ان کو اطلاع دینا, دھیرے دھیرے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن لاکھ تھک گئے ہوں, لاکھ کام کی مصروفیت ہو, جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑتا ہے, یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے, کتاب کی بات ہے یہ, جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. تاریخ کہتی مولا دروازے پر اکیلے بیٹھے ہیں. رات میں اچانک سامنے سے سلمان کو آتا دیکھا, بدتڑپ کے امیر المومنین کھڑے ہو گئے, دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. سلمان, زہرا کو قتل کر دیا گیا, زہرا کو شہید کر دیا گیا. سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کیا یاد آ رہا ہے مولا کو؟ سنیں گے آج, کیا یاد آ رہا ہے مولا کو؟ سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہا سلمان تم کو یاد ہے فاطمہ کی رخصتی, یاد ہے فاطمہ کی شادی, یاد ہے؟ اے سلمان, پیغمبر کے گھر سے زہرا کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے. اے سلمان, اسی لیے بلایا ہے, چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا. جزاکم ربکم. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. حضرت امیر نے فرمایا حلم تزودوا من امکم, آؤ ماں کو آخری بار دیکھ لو. آگے بڑھے. روایت کا جملہ فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, ایک صیحہ کیا, بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. مولا نے قسم کھا کے کہا, میرے کانوں میں آواز آئی زمین و آسمان کے درمیان سے, علی بچوں کو ماں سے الگ کر لو, فرشتوں میں کوہرام برپا. اب وقت آیا کہ جنازہ گھر سے نکلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب انتقال ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے لڑکا صاحب دبئی سے آ رہا ہے, کل شام کو مٹی ہوگی, آج صبح انتقال ہوا, کوئی وجہ ہے تو لاکھ تاخیر ہو جائے, 2 دن 3 دن کے بعد لاش آتی ہے بمبئی سے, آدمی روتے روتے تھک جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے. لیکن کبھی غور کیا ہے آپ نے وہی مثال پہ, جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو ہے کوئی جو اولاد کو چیخنے سے روک لے؟ ہے آدھی رات کو فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے, حسن و حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے, کتاب کی بات ہے, تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ غم کہتا ہے رو, مصیبت کہتی ہے تڑپو, مگر حالات. اماں کی وصیت ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں, اگر بلند آواز سے روتے ہیں آواز جا سکتی ہے, ایک دوسرے کو خبر کر سکتے ہیں, جنازے میں آ جائیں گے. اب سمجھے مجبوری, صرف کربلا میں پابندی نہیں تھی رونے کی. غم کہتا ہے چیخو, مصیبت کہتی ہے تڑپو,
حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے، شاید یہی وجہ ہے، روایت کہتی ہے آگے آگے فاطمہ کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بآخری بات ختم دعا، سبھی نے جنازوں میں شرکت کی ہے نا، دیکھا ہے؟ ایک عورت کے جنازے میں شیخ صاحب کتنے محرم کی ضرورت ہے دفن کرنے کے لیے؟ 2 تو قبر میں چاہیے اور 3 کم از کم اوپر چاہیے، ایک سرانے پائتی کمر میں 20 کم از کم۔ اس رات کو مولا یہ 5 کہاں سے لے آئے؟ یا علی، بس بہت رولا لیا، آگے نہیں جاؤں گا، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ زہرا اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ مولا نے فاطمہ کے جنازے کو بچوں کی طرح اکیلے ہاتھ پہ لے لیا، کسی کی میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مہدی حسن کربلائی ابن مرحوم رمضان علی صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.